شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہو سکتا ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل نیک ہے اور کوئی گناہ نہیں کر رہا. کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں کمزوریاں وہ دانستہ ہیں، غیر دانستہ ہیں. لیکن کئی لوگ گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ متکبر بھی ہوتے ہیں. یہ جو کمبینیشن ہے گناہ گار متکبر بامقابلہ گناہ گار لیکن عاجز، کیا ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ ان میں کوئی بہتر ہے جس کی گنجائش ہو سکے، بہتری کی گنجائش ہو سکے؟ اور کیا دین اس ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہے؟ اسلامک معاشرے میں میرا خیال ہے کہ چیز بہت زیادہ واضح ہو جائے گی اگر ایک ایگزامپل آدمی دے دے. سورہ بقرہ میں جو تخلیق آدم کا قصہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو باقی تو بات مان گئے، اگرچہ وہاں بھی انہوں نے حجت کی یہ زمین پر فساد پھیلائے گا. حجت تو تھی لیکن عاجزی کے ساتھ. وہ فرشتہ جو بہت زیادہ وہ جن جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اس نے انکار کیا سجدے سے. حضرت آدم کو کہا گیا کہ آپ نے یہ پھل نہیں، یعنی اس درخت کے قریب نہیں جانا. انہوں نے کھا لیا، انہوں نے حکم عدولی کر لی. اب یہ تین چیزیں سامنے آ گئیں کہ ایک جگہ حجت ہوئی کہ یا باری تعالیٰ اس کو آپ زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ تو زمین پہ فساد پھیلا دے گا. جب رب نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انہوں نے حکم کی تعمیل کر لی. یا یہاں عاجزی تھی. بابا آدم نے وہ پھل چکھ لیا جس سے منع کیا گیا تھا لیکن توبہ کر لی، معافی مانگ لی. یہاں عاجزی تھی. شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیطان ابلیس کہہ رہا، شیطان بنا دیا گیا. تو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھ سے غلطی نہیں کبھی ہوتی، مجھ سے کوتاہی نہیں ہوتی، میں کوئی خطا نہیں کرتا یا میں کوئی گناہ نہیں کرتا. کوئی نہیں کہہ پائے گا. یہ بشری کمزوریوں میں سے ایک ہے. لیکن اس پر معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا اس کی نجات کا راستہ بنتا ہے. لیکن گناہ کر کے اس پہ تکبر کرنا وہ سرکشی میں چلی جائے گی بات، اور سرکش کو سزا ضرور ملتی ہے. اچھا سر، ہمارے ہاں ایک بڑا جو متھ پایا جاتا ہے سر، وہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ میں بھی یہ کلیئرٹی چاہوں گا، یہ متھ ہے یا ریئلٹی ہے کہ ناموں کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. لوگ سر نام بڑا فیشنی سا رکھ لیتے ہیں سر. میں حیران ہوں سر کہ جو نئی نسل ہمیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں مل رہی ہے، ان میں سے بعض بچوں کے نام جن کی 18 19 20 سال عمر ہے اور 15 20 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا، وہ نام بتاتے ہیں، ان سے معنی پوچھا جاتا ہے تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کے نام کا معنی کیا ہے. سر 3 اس میں حصے ہیں سر. نام کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نام کیسے رکھنا چاہیے، نام کسی سے پوچھ کے رکھنا چاہیے، اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے تو کلیئر کٹ، مسلمانوں کے لیے تو کلیئر کٹ راستہ موجود ہے. اچھا سر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے نام اچھے معنوں والے نام رکھو جن کا مطلب اچھا نکلتا ہے. پھر رب تعالیٰ کے پسندیدہ نام بھی بتا دیے، عبداللہ اور عبد الرحمن. ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو بھی نام ہم بچے کو دینا چاہتے ہیں اس کی پیدائش پر پہلے اس کا مطلب دیکھ لیں، اس کی معنی دیکھ لیں. ہماری جیسے آپ نے خود بڑا صحیح فرمایا کہ آج کل ایفرٹ سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ نام وہ رکھا جائے جو یونیک ہو، کسی اور کا نہ ہو، چاہے اس کے معنی کچھ ہی کیوں نہ ہو. تو اس بات سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ نام کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یقینی طور پہ ہوتا ہے. آدمی کی پرسنالٹی پر اس کے اثرات آتے ضرور ہیں. آدمی کو اچھے معنوں والے نام رکھنے چاہیے تاکہ اس کی پرسنالٹی میں، پر اس پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کی پرسنالٹی پر، وہ پازیٹیو ہوں. پھر سر اگر کوئی نہ ہو جس سے پوچھا جا سکے سر،
اس کی گائیڈنس کہاں سے لیں؟ کیا سر عموماً لوگ جنتری سے یا ناموں والی کتاب سے نام خود نکال کے؟ بڑا آسان سا کام ہے کہ بے شک آپ کنسلٹ کر لیجئے ناموں کی کتاب، یا آج کل انٹرنیٹ کا فیشن زیادہ ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو الفاظ بہت نام ملیں گے جو انتہائی خوبصورت معنی رکھنے والا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حصے لطیف کی تسکین کے لیے آپ اس کی ووکل بیوٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بولنے میں کتنا اچھا لگتا ہے نام. گائیڈنس لے لیجیے وہاں سے، لیکن یہ 2 چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں، ایک تو اس کے معنی بڑے اچھے ہوں، دوسرا اس میں ووکل بیوٹی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، لوگوں کے پرابلمز ہیں سر، ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ جی رہا ہے سر. ہم بڑی تیزی کے ساتھ کسی بھی پرابلم کو روحانی پرابلم کہہ دیتے ہیں، اسپریچول پرابلم ہے سر، میٹا فزکس پہ چلے جاتے ہیں سر. سر کون سی حدود ہیں، بارڈر لائن کیا ہے سر، جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ یہ مسئلہ اب روحانی ہے سر؟ یعنی ہم ہر مسئلے کو جو روحانی کہہ رہے ہیں سر، تو وہ بیماری ہے، وہ نفسیاتی پرابلم ہے، وہ باؤنڈری سر کیسے ڈرا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں یہ روحانی ہے سر؟ پہلے بھی 1-2 بار آپ سے بات کے دوران یہ چیز سامنے آئی کہ علم کا نہ ہونا یقیناً خطرناک بات ہے، بری بات ہے، لیکن کم علمی اور اس پر انسان کو زوم یہ کہ میں بہت جانتا ہوں، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ہم لوگ مختلف لوگوں کا سائیکو انالیسس کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. میں اگر کسی کا انالیسس کروں گا پرسنالٹی کا تو یقیناً خود بھی گمراہ ہوں گا، دوسرے کو پریشانی میں ڈالوں گا میں. اسی طرح ہم یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ فزیکل ایلمنٹ کیا ہے، انٹلیکچوئل ایلمنٹ کیا ہے، اور اسپریچول ایلمنٹ کیا ہے. زیادہ تر جو دھوکہ ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں انٹلیکچوئل ایلمنٹ اور اسپریچول ایلمنٹ میں جا کے. اگر میں نگیٹو تھنکنگ رکھتا ہوں ذہن میں، یہ میری انٹلیکچوئل ایلمنٹ ہے، سائیکلوجیکل پرابلم ہے میرا. اس کی جڑیں کہیں میرے بچپن میں آپ کو ملیں گی. میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، یہ انٹلیکچوئل سائیکلوجیکل ایلیمنٹ ہے میری. اس کو انٹلیکچوئل کہنے کی بجائے سائیکلوجیکل ایلیمنٹ کہہ دیجیے. اس کی جڑیں بھی آپ کو میرے بچپن میں ملیں گی. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا کہ وہ بچے جن پر ان کے پیرنٹس بڑے ہارش ہیں، جی سر، سختی بہت کرتے ہیں، جی سر، وہ ایک اسکیپ روٹ اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ جھوٹ بول کے جان بچا لی جائے. تو ان کو ایک ایزی وے آؤٹ ملتا ہے کہ زندگی میں کسی کے قریب ہونا ہے تو اس کی جھوٹی تعریف کر دی، کسی مشکل سچویشن سے نکلنا ہے تو جھوٹ بول دیا. اس کو ذرا مہذب زبان میں کہتے ہیں بہانہ بازی کر لی، بہانہ سازی کر لی. لیکن ان سب کی جڑیں بچپن میں ہوتی ہیں کہ ماں باپ نے بڑی سختی کی ہے. اس سختی سے بچنے کا آسان راستہ ہمیں، کیونکہ بچہ تو بیچارہ مجبور ہے، بے بس ہے، جی سر، اس سے بچنے کا آسان راستہ اس نے جھوٹ میں دیکھ لیا ہے. بچے کی خواہشات کو ہم نے بڑی بری طرح سنب کیا ہے، اپنی طرف سے اسے ڈسپلن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی خواہشات کو ہم نے سپریس کر دیا. اس نے چوری کا راستہ ڈھونڈ لیا، تو اس میں چوری کی عادت پیدا ہو گئی. ہم نے بچے کو ہر وقت یہ یقین دلایا کہ تم بہت بیکار انسان ہو، تمہارے اندر کہیں کوئی خوبی نہیں ہے. بچے نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا کہ وہ دوسروں کو بلیٹل کر کے اپنے تئیں یہ سمجھنے لگا کہ میں نے اس کو اپنے سے کمتر ثابت کر دیا لوگوں میں، تو غیبت کی عادت بنا لی، لوگوں کی عیب جوئی کی عادت شروع کر دی. ان سب کی جڑیں آپ کو اس کے بچپن میں ملیں گی. یہ جو سائیکلوجیکل ایلیمنٹس ہیں ہماری، اس کا تعلق موسٹلی ہمارے بچپن کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو اسپریچول ایلیمنٹ ہے یہ بالکل بہت ہی مختلف چیز ہے. اس پر ایک کوئی
बड़ा प्रोग्राम करेंगे यहाँ बैठ के ٹھیک کہ اسپرچول ایلمنٹ اصل میں کیا ہے، وہ کہاں سے اسٹیم کرتی ہے، ٹھیک ہے سر. کہاں تک جائے گی، اس کو ہم کس طرح سے پریونٹ کریں گے، یہ سب ایک لمبے پروگرام کا کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. سر کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے سر، میں بیماری اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک حد سے بڑھ جائے تو یہ بیماری کی شکل ہے تو سب کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ جس کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں، شاہ صاحب ایکسرسائز کر کے اپنے مسلز بہتر کیے جاتے ہیں. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اندر بھی مسلز ہیں، جی تو ہم جو بار بار کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے. بعض لوگ سر خود سے سپوز کر لیتے ہیں کسی بھی بات کو، کسی سچویشن کو، رائے کو. یہ صرف محدود نہیں ہے دو لوگوں کے رشتے کے درمیان، جرنلی میں اس کو بڑا ایک بگ کینوس پہ دیکھ رہا ہوں. خود سے کو گمان کر لیتے ہیں، خود سے سپوز کر لیتے ہیں سر. میں سر اس کا ایک تو اخلاقی پہلو ہے، میں چاہوں گا اس پہ بات کی جائے. اور ایسا شخص جو اس بیماری کا شکار ہے وہ سر کیسے کنٹرول کرے اس کو؟ کوئی تسبیح، کوئی نصیحت، کوئی ایسا طریقہ کار جس سے وہ اپنے، کیونکہ مائنڈ پروڈیوس کر رہا ہے بار بار خیال، اور وہ اس کے وہ مسلز تو اچھے ہیں سر، کیسے کنٹرول کرے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر ایک انسان خود ہی بغیر ڈیٹیل میں گئے، بغیر کسی ثبوت کے ایک رائے قائم کرتا ہے اور اس پر مصر ہوتا ہے کہ یہ درست ہے، تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ایک فالس ٹائپ آف سپیریورٹی کمپلیکس. اس کی ایک ایگزامپل یہ دی جا سکتی ہے کہ میرا تعلق بڑے غریب گھرانے کے ساتھ ہے، عزیز رشتہ دار بھی اسی لیول پر ہیں. میں نے دیکھا کہ میرے پیرنٹس دوسرے رشتہ داروں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ فائنینشلی ایفلوئنٹ ہو گئے، تھوڑا سا زیادہ پڑھ گئے ہیں دوسروں سے. ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، پیرنٹس کی عزت ہونے کی وجہ سے میری بھی آؤ بھگت ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں ایک فالس سپیریورٹی کمپلیکس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا بچپن سے. تو وہاں میرے اندر یہ چیزیں آئیں گی کہ جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے. ٹھیک ہے سر. ان لوگوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی کہ جو میں نے سوچا وہ درست ہے، اچھا سر. جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جو میں نے رائے قائم کی وہ درست ہے. دوسری ریزن اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ ہے کہ میں ریجیکٹ ہوتا رہا، میری رائے ریجیکٹ ہوتی رہی بچپن سے. تو میرے اندر ایک ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں میرا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ نو آئی ایم سم تھنگ. جی سر. میں یہ کہتا ہوں جو رائے میں نے قائم کی وہ درست ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ کسی شخص میں یہ ریئیکشن کیوں آیا، آپ اس کو اسٹڈی کیجیے اس کے بچپن سے. جی سر. فوری طور پہ جڑ اس کی پکڑی جائے گی. ایک اور ٹائپ ہوتی ہے یہی ٹائپ، اسی طرح کے لوگوں کے ایک اندر ایک تیسری ٹائپ بھی ہے. اچھا سر. وہ ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ زوم ہونے لگتا ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، جس کو ہم مزاحاً کہہ سکتے ہیں مسٹر نو آل. ہر چیز جانتا ہوں میں. کمال یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک چیز پڑھائی گئی کمال کی، مارکیٹنگ کے ریفرنس سے انسان کو کس کس قسم کی کسٹمرز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے زندگی میں، اور ان کو آپ کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک ٹائپ یہ بھی ہے کہ جو آپ کا کسٹمر ہے، پوٹینشیل کسٹمر، وہ آپ کو بولنے نہیں دیتا. اس کو یہ زوم ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، جو چیز آپ کہتے ہیں وہ آپ کو نیگیٹ کر دیتا ہے بغیر سنے. تو اس کا ایک عجیب و غریب حل بتایا گیا کہ اگر کبھی زندگی میں ایسی انسان سے واسطہ پڑ جائے تو اپنے پاس سے بڑے بڑے لمبے اور مشکل الفاظ، ٹرمنالوجی گھڑ لیجئے
اب اس کا کہیں وجود ہی نہیں تو خود آپ کو نہیں پتا کہ میں بول کیا رہا ہوں. تو اس کے ساتھ اس جو سیلف کریٹڈ ٹرمنالوجی ہے اس میں بات کیجیے کہ سر اس تھیوری کے اندر یہ ہے تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی پرانی لیٹن زبان سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی ٹرمنالوجی ہے. اب اس کو مطلب نہیں آتا لیکن اس کا ایک فالس پرائڈ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اب وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس کا پرائڈ ہرٹ ہو جائے گا. تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا he'll agree to your viewpoint. تو آپ کو سکسیس ہو جائے گی. یہ ٹیکسٹ بک میں تھا ہمارے جو ہمیں پڑھایا گیا. تو یہ ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے سر. سر مستقبل آنا ہے سر بہت دور ہے سامنے ہے. اس کا سر ایک سرا آج کے ساتھ سر جڑا ہوا ہے. ایک ڈاٹ ہے سر پریزنٹ کہہ رہے ہیں سر. اس پریزنٹ نے ہوتے ہوتے سر آخرکار کنورٹ ہو جانا ہے سر فیوچر میں. سر ایک باشعور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا رحمت اللہ کی کرم فضل وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہے. یعنی یہ لاجیکل کوئی حساب تو نہیں لیکن کرم کی وجہ سے آئندہ دن خیر کے امید کے اچھے دن ہوں گے سر. لیکن سر آج کے دن میں ایسے کوئی 2 3 4 پوائنٹس آتے ہیں کام عمل ایکشن جو بندہ روز کرے اور مستقبل بڑا شاندار ہو سکتا ہے. تو وہ چند نقطے ایسے کیا ہو سکتے ہیں جیسے کسی بلکہ یاد آ گیا واصف علی واسف صاحب کی کوٹیشن مجھے کسی زمانے میں بڑی فیسینیٹ کی کہ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. اس کا مطلب اچھے لوگ اگر آج مل رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں فیوچر میں وہ ریفلیکشن اس کی آئے گی سر. ایسے سر کچھ عمل 2 4 عمل جس کو لوگ پکڑ لیں مستقبل بڑا بہتر ہو سکتا ہے سر. نہایت آسان طریقہ ہے اس کا. ایک مجھ سے صبح سے شام تک جتنے لوگ ملتے ہیں ان میں سے کچھ مجھے بہت پسند آئیں گے. کچھ کے لیے میرا دل چاہے گا کہ میں ان سے آئندہ بھی ملوں ان کے قریب ہو جاؤں. کچھ لوگ بڑے پیارے لگیں گے کچھ ادر وے راؤنڈ. اگر میں یہ کر لوں کہ ایک اس پوائنٹ کو اینالائز کروں کہ یہ آدمی مجھے بلا وجہ کیوں اچھا لگا اس پیار کیوں آ رہا ہے مجھے تو پتہ یہ لگے گا کہ وہ بڑا باادب ہے اور بڑا ویل مینرڈ ہے. تو ایک بڑا سیدھا فارمولہ ہے کہ جو شخص اپنی ان 2 عادات کی وجہ سے مجھے اچھا لگ رہا ہے اگر یہ 2 عادات میں اپنے اندر پیدا کر لوں تو میں بھی لوگوں کو اچھا لگنے لگوں گا. بہت سمپل بات ہے. ادب اور مینرز. اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دیجیے. اور کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ دوسروں کو عزت وہی دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے. آسان ترین نسخہ ہے کہ جو آدمی باادب ہے اور ویل مینرڈ ہے فیوچر اس کا ہے زندگی میں بہت کامیاب ہو جائے گا. مینرز اور ادب سے باادب ہونا صحیح سر اور ویل مینرڈ ہونا. سر ایک سوال سر یہ بھی ہے سر کہ ٹیچنگ سے پریچنگ سے مینٹور سے استاد سے سر سوچ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے سر. اس سماج میں لوگوں کے سر بڑا محدود سوچنا ہے سر. سوچ چھوٹی ہے بلکہ ہمارے جو اسپیکرز ٹرینرز اور کوچ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ چھوٹا سوچنا جرم ہے. یہ تو دین میں کہوں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ غضب پہ حاوی ہے. تو رحمت کے ساتھ خیر اور بڑا سوچنا چاہیے سر. سر یہ کیا واقعی بڑا سوچنا مستقبل کو واقعی بدل دیتا ہے؟ کیونکہ اس پہ کتابیں دی میجک آف تھنکنگ بڑی فیمس کتاب ہے ڈیوڈ شیوارڈز کی کہ جی بڑا سوچنا اس سے جادو ہے مستقبل بڑا شاندار ہو سکتا ہے. تو دوسری طرف سر کہیں تھوڑا سا کرٹیک بھی کیا جاتا ہے کہ بڑا سوچنا وہ شیخ چلی والی بات ہے ہوا میں قلعے بنانے والی بات ہے سر. تو سوچ بڑی ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بڑا سوچنا چاہیے اور اس سے کیا مستقبل پہ اثر پڑتا ہے سر؟ بڑی سوچ واقعی ہی انسان کو بڑا بنا دیتی ہے. اگر انسان چاند تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ سورج پہ پہنچنے کی کوشش شروع کر دے. سورج تک تو نہیں پہنچے گا لیکن کہیں ہاف وے چاند تک جا پہنچے گا. تو بلندی تو آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی سوچ انسان کو بڑا بنا دیتی ہے.
اب اس کے اندر جا کے کچھ فیکٹرز آ جائیں گے. بہت زمانے قدیم کی بات کہی ہے، میں سوئی گیس میں کام کر رہا تھا، زندگی کی پہلی جاب تھی وہ میری، ایٹ اے ویری ینگ ایج. تو میں ملتان اسٹیشن پر تھا. ہمارا دوسرا بڑا اسٹیشن رحیم یار خان ہوا کرتا تھا. رحیم یار خان میں ایک صاحب تھے جن کا نام عظمت تھا. تو ہم ہر 15-20 دن کے بعد سنا کرتے تھے کہ عظمت صاحب بڑے غصے میں ہیں، تو بائیسیکل لے کے ملتان کے لیے روانہ ہو گئے. پھر پتہ لگتا تھا کہ عظمت صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا ہوا ہے، وہ پیدل ملتان کے لیے روانہ ہو گئے. ایسے قصے سنتے رہتے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ میرے ریزائن کرنے سے کوئی 4-6 مہینے پہلے عظمت صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی ملتان. تشریف لے آئے. میں تنہا رہتا تھا، گھر بڑا تھا میرے پاس، تو جو کوئی بھی ٹیمپریری ڈیوٹی پہ آ جائے، ٹیمپریری ٹرانسفر پر آ جائے یا پرماننٹ ٹرانسفر ہو گئی، جب تک مکان نہیں ملتا وہ میرے پاس رہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، رہتے رہیے. تو عظمت صاحب بھی آ گئے. تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ جب تک گھر نہیں ملتا وہاں ٹھہر جاؤ اس کے پاس. وہ آ گئے میرے پاس. بے تکلفی ہو گئی. پھر انہوں نے گھر ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک چیز پوچھوں. تو فرمان لگے کہ ضرور پوچھیے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کے قصے سنا کرتے تھے ہم آپ کے بارے میں. ہاؤ فار اٹ از ٹرو. تو کہنے لگے نہیں وہ سچ تھا. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے تھے؟ کیا زبردست جواب دیا اس آدمی نے. کہنے لگے دیکھیے مجھے غصہ اگر آپ پر آیا تو میں آپ پر گرجو برسوں گا، آپ کا دل دکھے گا، بدمزگی پیدا ہوگی. یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی ذات پر غصہ نکال لوں کہ بائیسیکل پر ملتان کے لیے روانہ ہو جاؤں، 5-10 میل سائیکل چلاؤں گا، تھک جاؤں گا تو وہ غصہ خود ہی دور ہو جائے گا تھکن سے. تو میں پھر بس پہ بیٹھوں گا، سائیکل کو بس کی چھت پہ رکھوں گا، چلا جاؤں گا. غصہ آیا، پیدل چلنا شروع کر دیا. تو سیدھی سڑک تو جی ٹی روڈ ہی ملے گی مجھے، تو اس پہ چلے 5-10 میل چل کے غصہ ختم ہو گیا، واپس چلے گئے. تو یہ بہتر ہے یہ دوسروں پہ گرج نہ برسنا بہتر ہے. بہت میں اس بات سے امپریس ہوا کہ کمال کا آدمی ہے یہ. میں نے کہا بھائی ایک بات اور بتا دیجئے، آپ ماشاءاللہ یو آر اراؤنڈ 50 ناؤ. میں خود اس وقت 22-23 سال کا تھا. تو آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی. تھوڑی دیر چپ رہے تو کہنے لگے کہ میرے ایک بھائی ہیں جو آرڈننس فیکٹریز وہاں میں ہیں، ان کی فیملی بڑی ہے، سیلری کم ہے. اگر میں شادی کر لوں گا تو ان کے بچے پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں شادی نہیں کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ عظمت صاحب آپ واقعی اس میں بامسمہ ہیں. آپ کا نام عظمت ہے لیکن ویسے بھی آپ میں عظمت ہے. یہ بڑی سوچ ہے. اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس سوچ کو بڑی سوچ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. میری یہ سوچ کہ میں ایک ملٹیپل کینال ایریا کا گھر جو ہے اس پر ایک گھر بنا کے رہوں اور اس کے لیے میں پیسہ اکٹھا کروں. تو جب وہ اتنی زیادہ شدت آ جائے گی میری سوچ میں تو میں پیسہ کس راستے سے کما رہا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں رہے گا میرے لیے. میں ایک بڑے عہدے پہ پہنچنا چاہتا ہوں. تو جب وہ سوچ آبسیشن میں تبدیل ہو جائے گی تو میں پھر ایلبو کے استعمال سے پرہیز نہیں کروں گا. میں دوسرے کو پیچھے پش کر کے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا. یہ بڑی سوچ نہیں ہے. ہاں اگر میں یہ سوچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگری یہ فرما دی کہ تم میں سب میں بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، تو میں دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جاؤں گا. یہ بڑی سوچ ہے. باقی سوچیں جن کو ہم بڑا عرف عام میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو میرا میٹیریلسٹک ہونا اس کو پالیوٹ کر دیتا ہے. وہ بڑی سوچ نہیں رہتی ہے، نیگیٹو راہ دکھا دے گی مجھے. لیکن یہ سوچ
کہ میں دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو جاؤں، یہ بڑی سوچ ہے اور مجھے اس طرف لے جائے گی جس کو ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنی انکم میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو حصہ دار بنا لوں گا. تو جب رب تعالیٰ کو اپنا حصہ دار بناتا ہوں تو میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہوں کہ میں دوسروں کی بھلائی سوچنے لگوں گا. سر ایک سوال سر ہو رہا ہے سر سوال یہ ہے سر کہ بعض اوقات ایک ایسا خواب آتا ہے جو بڑا بھیانک اور ڈرونا ہوتا ہے سر. عموماً ایسے خواب سر کسی اپنے بڑے پیارے کے بارے میں ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں، کسی بڑے محبت کرنے والے کے بارے میں. اور سر ہم نے اس خواب میں اس کی موت دیکھی ہوتی ہے، یا اس کو دفن کرتے دیکھا ہوتا ہے، اس کی قبر کو دیکھا ہوتا ہے اور کفن کو دیکھا ہوتا ہے، یا ڈیڈ باڈی دیکھی ہوتی ہے. سر جو سر ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے معنی وہی ہوتے ہیں یا وہ معنی نہیں ہوتے؟ اور کب یہ معنی موت ہی ہوتے ہیں سر یا ٹریجڈی ہوتے ہیں سر؟ دیکھیے، آپ کے ساتھ گفتگو کے دوران میں نے اس موضوع پہ ہم نے خاصی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی. خواب کی تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے. جی سر. اس کے اندر بہت فیکٹر کاؤنٹ کر جاتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر دیکھنے والا کون ہے، اس کی روح لطافت کے کس درجے پر ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا، آپ کے سونے کے کتنی دیر کے بعد آپ نے دیکھا. پھر علم تعبیر رکھنے والا یہ دونوں آپ سے فیکٹر لے کے پھر اس کی تعبیر کر دے گا. موسٹ آف دا ٹائم خواب کی تعبیر وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس میں بہت سے فیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں. میں نے جب آپ سے خواب کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو آپ کو 2-3 ایگزامپلس دی تھیں. ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ انتہائی خوبصورت جیٹ بلیک لانگ ہیئر والا جرمن شیپرڈ دیکھا میں نے، بہت ہی خوبصورت، بڑا صحت مند تھا. تو میں نے نیکسٹ ڈے جن بزرگ کے پاس جا کے میں بیٹھا کرتا تھا ان سے ذکر کیا کہ رات میں نے یہ کتا دیکھا، بہت خوبصورت تھا. تو انہوں نے فوراً مجھے آنکھ ٹیڑھی کر کے یوں دیکھا، کہنے لگے کہ تم عبادات آج کل نہیں کر رہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی، میں ذرا ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا تو اس وجہ سے مجھ سے ناغہ ہو گیا کچھ دن. کہنے لگے یہ تمہیں وارننگ دی گئی ہے کہ تمہارا نفس پھل پھول کے اتنا صحت مند ہو گیا تو تمہیں عبادت دوبارہ شروع کرو. ان دونوں کا کہیں کوئی ربط نہیں، لیکن تعبیر بالکل ٹھیک تھی. تو یہ تعبیر، علم تعبیر بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. خواب کبھی کسی کو نہ سنائیے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص علم تعبیر رکھتا ہے. اسی طرح جو خواب ہیں وہ دوپہر 2 بجے سے پہلے سنا دیجئے، 2 بجے کے بعد مت سنائیے، خواب ضائع ہو جائے گا.